حکم یاد رکھیں کہ اختلاف تو ہے، اس میں 3-4 اقوال ہیں کہ ان کا نکاح کب ہوا، لیکن زیادہ تر علماء کا سفر کا ہی ہے کہ سفر میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ تاریخ کے بارے میں تو بالکل بہت زیادہ اختلاف ہے، اکثر نے تاریخ لکھی ہی نہیں ہے کہ سفر کی کون سی تاریخ تھی، لیکن چونکہ سفر میں نکاح ہوا ہے تو ہم اس نسبت سے اللہ کے فضل سے ہم چونکہ ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں تو اس نسبت سے پھر انشاءاللہ آج اور کل 2 دن اس پہ بات کریں گے، اور 2 دن اس لیے کہ جو کل کا ٹاپک ہوگا اسی موضوع کے اندر وہ انتہائی اہم ہے، جس میں آپ کو آج تک بتایا نہیں گیا کہ سیدہ کائنات کے نکاح کا مشورہ دینے والا کون تھا، ان کے ولیمے کا اہتمام کرنے والا کون تھا، ان کے گھر کا اہتمام کرنے والا کون تھا۔ وہ انشاءاللہ کل آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار کے اصحاب وہ کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور آج کے جھوٹے دعوے دار جو 10-10 لاکھ لے کے ذاکر آ کے بیان کرتا ہے اہل بیت اطہار پہ، وہ آپ کو کل پتہ چلے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا اپنا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں الف سے لے کے یا تک جتنا اخراجات جو کچھ بھی تھا وہ حضور کے اصحاب نے بالخصوص خلفائے ثلاثہ نے پورا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کل میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ ہم یہ دوسرے لوگ تو بیان نہیں کرتے تو ہم تو بیان کریں نا کہ یہ جو نکاح ہوا تھا تو اس کے سارے معاملات کہاں تھے۔ اچھا جی آپ پہلی بات شروع کرتے ہیں، باقی اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اچھا یہ جو نکاح ہے یہ بہت بے مثال ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت سارے نکاح ہوئے اور کب سے نکاح ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن یہ نکاح بہت بے مثل و بے مثال ہے۔ اس پر 2 روایتیں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے خوبصورت شادی کوئی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے حضرت ایک اور صحابی ہیں جناب حضرت جابر، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی میں حاضر ہوئے تو ہم نے کوئی شادی اس سے حسین نہ دیکھی۔ تو یہ واقعتاً شادی بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ اس پر صرف میں نے 2 روایتیں پیش کی ہیں۔ اچھا اب یہ جو نکاح کا سلسلہ پیغامات کا ہے، بہت ساری روایات ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے پیغام بھیجا حضور کی بارگاہ میں سیدہ کے نکاح کے لیے، اور ایک افسوسناک خبر بھی یہاں پہ ہے، یعنی صدیق پاک، عمر پاک، اس کے علاوہ اور بہت ساری شخصیات ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی روایات صحیح سند کے ساتھ روایات ملتی ہیں۔ اب سوچئے کہ ہمارے ہاں اب جو معاشرہ میں چل رہا ہے، ہم تو اس معاشرے کے قریب بھی نہیں ہیں جو مدنی معاشرہ تھا۔ آپ کے ہاں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ زیادہ ایج ہو تو اگر کسی کی کم ایج ہے تو میرے خیال میں آپ پیغام دیں گے تو شاید آپ اگلے دن آپ کو فیملی سے آپ کا خروج ہوگا۔ یہ بڑا پوائنٹ اگر آپ نوٹ کریں تو سیدہ کائنات کی عمر مبارک جو پیغام دے رہے ہیں ان کی عمر کتنا فرق ہے، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو تصور بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو دوسری شادی کا تصور نہیں ہو سکتا چیز آئے کہ یہ والے معاملات ہوں۔ تو یہ بھی پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سیدہ کائنات کی بار آپ کو بہت سارے پیغامات حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کے بہت سارے جوابات تھے، اور یہ پیغام کیوں تھے یہ نقطہ انتہائی اہم ہے۔ اس حضور نے ایک مقام میں فرمایا قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے۔ 2 زاویوں سے آپ نے یہ روایت سننی ہے، ایک جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسے، اس لحاظ سے بھی سننا، اور دوسرا اس لحاظ سے بھی سننا کہ یہ پیغام دینے والے یہ کیوں پیغام دے رہے تھے اور اتنے رشتے تھے، تو وہ یہ روایت ہے جس کا جو بیس ہے وہ یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے سسرالی رشتے کے۔ سبحان اللہ، سرکار کا فرمان ہے، باقی ہر ایک کا رشتہ منقطع قیامت والے دن، لیکن فرمایا میرے سسرال والے بھی، نسب اور سبب، یہ تینوں قائم ہیں۔ اب ایک ہی روایت جا کے اٹھا کے لے جائیے ان اباب کے ہاں کہ آپ تو کہتے ہیں ہم ان جیسے، وہ کہاں اور آپ کہاں، وہ ان کا رشتہ تو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ میرے مصطفیٰ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔
اور اللہ کا فضل ہے کہ سرکار نے اپنے سسرال والوں کو بھی اس حدیث میں یاد رکھا، اور میں میرے سسرال والے بھی، اس میں ابو بکر و عمر دونوں آ گئے۔ اللہ اکبر، جو سمجھ گئے وہ پہنچ گئے ماشاءاللہ، وہ دونوں آ گئے، ان کا رشتہ بھی باقی ہے انشاءاللہ، وہ بھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت والے دن منقطع نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ روایت ہے کہ جس کے سبب اصحاب چاہ رہے تھے کہ اتنی بڑی شان ہمیں یہ مل جائے، ہمارا رشتہ جب ہو جائے گا نا تو پھر سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، رشتے، ہمارا رشتہ منقطع نہیں ہوگا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو جواب دیا، بہت سارے جوابات تھے۔ ایک میں فرمایا کہ انہا صغیرۃ، وہ کم عمر ہیں، کہیں فرمایا کہ میں فاطمہ کے بارے میں فیصلہ خداوندی کا منتظر ہوں، کہ رب کیا فیصلہ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ بے مثل و بے مثال نکاح ہے، آگے جا کے روایت آپ کے سامنے آئے گی۔ اب جب یہ صورتحال آ گئی کہ بھائی بہت سارے رشتے پہنچے، کسی کو نکاح اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا، تو حضرات شیخین کریمین، یہاں سے پوائنٹ شروع ہوتا ہے، یہ گئے باہم، انہوں نے پہلے مشورہ کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ کے لیے پیغام نکاح لے کر جائیں۔ پہلے باہم مشورہ کیا۔ اب مجھے بتائیے، دشمن بھی کبھی مشورہ کرتے ہوتے ہیں ایسا؟ جی، اور دشمن بھی کبھی ایسا مشورہ کرتے ہیں کہ مولا کائنات کے لیے ہم جائیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ باقی تو جس نے پیغام دیا واپس آ گیا، آپ پیغام بھیجیں ذرا حضور کی بیٹی کے ساتھ، صاحبزادی کے ساتھ، سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ۔ تو جو مشورہ دینے والے ہیں، جو چل کے جانے والے ہیں، جو ان کا ذہن بنانے والے ہیں، ذہن سازی کرنے والے ہیں، وہ مولا کائنات کے دشمن ہیں معاذ اللہ۔ اس سے زیادہ تو کوئی سگے بھائی سے پیار نہ کرے، جو یہ ہستیاں مولا کائنات سے پیار کرتی ہیں اور مولا کائنات ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے، دانارا اشارہ کافی، عقل مند کے لیے تو اشارے کافی ہوتا ہے، یہ تو پوری روایت ہے۔ اب کیا ہوا، یہ چل کے گئے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، تو پہلا جو رد عمل تھا نا مولا کائنات کا۔ اچھا، یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتخاب کا انداز ہے۔ میں اگر تھوڑا سا موضوع لمبا نہ ہو تو پیچھے آپ کو لے جاؤں کہ ایک ہستی ہے جو بار بار کہہ رہی ہے کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہستی ہے جو بار بار کہتی ہے یا اللہ مجھے دیدار کرا، یا اللہ مجھے دیدار کرا، ان کو دیدار ہو نہیں رہا۔ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ سکے گا۔ اب یہ اللہ کے انتخاب ایک انداز ہے، ایک ہستی بار بار کہہ رہی ہے دیدار نہیں ہو رہا، تو بھائی جو جلوہ دیکھنا چاہ رہے ہیں انہیں جواب ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور جنہیں اللہ جلوہ دکھانا، یعنی جن کو دکھانا ہوتا ہے، وہاں جبریل کو بھجوا کے وہاں محبوب آرام کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھوا کے کہ محبوب کو لے کے آؤ ذرا، تو وہاں معاملہ کیا ہے، یہاں معاملہ کیا ہے۔ اور میں نے ایک جملہ آپ کو پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا معراج شریف پچھلے سال، کہ یہ جب واقعہ ہم سارا پڑھتے ہیں نا، کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں دیدار نہیں ہوتا، اور مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، خدا جبریل کو خود بھیج کے محبوب کو منگوا رہا ہے اور دیدار کروا رہا ہے، تو اس کے ضمن میں علماء نے لکھا کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش بھی ہو رہے ہیں، زمین پہ بھی تشریف لا رہے ہیں، دیدار بھی نہیں ہو رہا۔ اس سے گویا یہ پتہ چلا کہ طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ تو اب مولا کائنات کو جب کہا تو وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، بھائی بڑے بڑے قریش کے لوگ گئے واپس آ گئے، سرداران قریش، میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ مولا کائنات لازم بات ہے آپ کے مطلب کہ اس طرح جیسے سید عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، آپ اس طرح نہیں تھے کہ آپ کے پاس ظاہری بہت زیادہ مال ہو، فرمایا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ میں نے اس لیے جملہ کہا کہ جو جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، اور جو نہیں جا رہا اس کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، رب تعالیٰ جس کو پسند فرما دے۔ اچھا، جب انہوں نے کہا تو بار بار آپ کو کہا کہ نہیں آپ جائیں جی، آپ جائیں جی۔ اب جب شیخین کریمین آ گئے، اس سے یہ بھی پتہ چلا مولا کائنات ہر ایک کی بات واپس کر سکتے ہیں، اس کو رد کر سکتے ہیں،
شیخین کریمین جیسے ہی آئے سبحان اللہ ان کی بات کو مولا کائنات نے واپس نہیں کیا. یعنی مولا کائنات کے ہاں بھی شیخین کریمین کا ایک مقام ہے. باقی سب کی بات، اس میں گھر والے بھی ہیں، اس میں انصار بھی ہیں، سب نے کہا کہ بھی آپ پیغام دیں، آپ پیغام دیں. آپ نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب شیخین کریمین آئے اللہ اکبر، انہوں نے پھر ان کی ذہن سازی کی، ساری بات بتائی، تو پھر جو ہے وہ مولا کائنات جو ہے وہ تیار ہوئے. اب اس میں بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مولا کائنات ان کے مشورے پہ چلے تو گئے، لیکن اب حضور سے بات کرنی ہے، یعنی آپ کبھی اس کو تصور میں لائیں نا، یعنی آپ کسی سے بات کرنے جائیں. اب مولا کائنات کا کون ہے کہ جو بات کرنے جائے؟ یعنی والد یا والدہ یا اس طرح تو نہیں تھا، وہ سارے وصال فرما گئے تھے. تو اب آپ اگر رشتے کے لیے جائیں اور یہاں اللہ کے محبوب سامنے ہیں، ایک روایت میں مولا کائنات جا کے گئے، حضور کے بالکل سامنے جا کے نا خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اب حضور پوچھ رہے ہیں بھی اب آئے کیوں ہیں؟ وہ آگے سے خاموش ہے. اب یہ صحیح روایت ہے جی، میں آپ کو سند کے ساتھ سنا رہا ہوں، بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں دیا. ما جاء بک، کیسے آئے ہو؟ اعلیٰ کا حاجتن، کوئی کام ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں، وہ آرام سے خاموش ہے، کوئی لفظ نہیں ہے جو زبان سے نکل رہا ہو. اب میں کیا کہوں؟ اچھا خیر، اب یہ ایک تو روایت ہی ہے، اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں. اب کہتے ہیں یہ جو روایت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ پھر سرکار نے بالآخر ظاہر اور باطن پر کامل نگاہ رکھتے ہوئے، میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ شاید تم فاطمہ کے لیے پیغام نکاح لے کر آئے ہو. اللہ اکبر اللہ یہ روایت ہے. اب یہ فرمایا آپ نے. تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اس وقت اپنا مطلب اپنے آقا کی زبانی سنتے ہی آپ فوراً بول اٹھے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام یا رسول اللہ. حضور اب آپ کی زبان پہ آ گئے تو بس میں آئے اس لیے ہوں. اور ایک روایت میں یہ ہے بہرحال کہ آپ نے باقاعدہ جا کے یہ کہا کہ میں نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں، یہ بھی روایت ہے. اور یہی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ منافقت سے بچتے ہونے کی یہی علامت ہے کہ آپ ساری روایتیں بیان کر دیتے ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ آدھی روایت بیان کرتے ہیں اور آدھی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے 3-4 کلپ سیو کی ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے کسی دن پیش کروں گا کہ روایت بیان کی، اور جہاں سرکار کے علم غیب کی بات آئی، اسی ہفتے کی بات ہے، میں نے کلپ سیو کر کے رکھا ہے، جیسے حضور کے علم غیب کی بات آئی پوری روایت سنا دی، وہ الفاظ چھوڑ دی. یہ چیز ہے. اور ہم دیکھیں، حالانکہ ہمارا دل یہی ہے کہ ہم وہ روایت پیش کر رہے ہیں جس میں سرکار نے خود فرمایا کہ تم نکاح کا پیغام لے کے آئے ہو، لیکن یہ امانت داری یہ ہے کہ ہم نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ نہیں اور روایت بھی ہے جس میں مولا کائنات نے خود جا کے باقاعدہ پیغام دیا، حضور میں آپ کی جو سیدہ کائنات ہیں، آپ کی شہزادی، میں ان کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں. یہ اصل میں امانت داری ہوتی ہے، اور آپ اکثر روایت میں الفاظ چھوڑ دیتے ہیں. خیر جلدی سے آگے چلتے ہیں. بہرحال انہوں نے جا کے کیا تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ آپ نے ہاں کر دی. اب اس پہ بھی ایک روایات کا باقاعدہ ایک تسلسل ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرحبا کہا، اور جب یہ آپ نے کہہ دیا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی پیش نظر مولا کائنات اس فرمان کی وضاحت نہیں مانگ سکے کہ یہ قبول ہے یا انکار ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مرحبا. تو آپ اس کی وضاحت نہیں مانگ سکے. حضور کے سامنے میں وضاحت کیسے مانگوں؟ یہ سن کے تو واپس آ گئے، بھائی اس کا کیا ہے، قبول ہے انکار ہے؟ واپس آ گئے. جو انصار آپ کو ترغیب دے رہے تھے، جب ان سے ملاقات ہوئی انہیں بتایا کہ سرکار نے بس اس قدر فرمایا ہے کہ مرحبا. تو انصار نے کہا یعنی اس سے یہی مراد ہے اللہ کے فضل سے کہ آپ کو رشتے کے لیے سرکار نے ہاں فرما دی ہے. اس سے پتہ چلا کیا ادب تھا یار ان شخصیات کا. یعنی دیکھیں نا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کہیں حضور آپ اس کی وضاحت فرما دیں، آپ حضور ذرا اس کو اور کھول کے بیان فرما دیں. نہیں، ہیبت اتنی ہے کہ پوچھ ہی نہ سکے حضور آپ کے فرمانے کا کیا مطلب ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکے. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب. اس لیے وہ صحابہ ہیں، اسی لیے تو وہ اصحاب ہیں اور آپ کچھ اور ہیں. لہذا یہ فرق ہے. میں آخری بات کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور اب کیا ہوا
ایک روایت میں یہ ہے کہ باقاعدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سند کے ساتھ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رب حکم دے رہا ہے کہ اپنی صاحبزادی کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ کر دیں، اس لیے یہ شادی بے مثل و بے مثال ہے۔ جبریل آئے، رب نے حکم دیا کہ اس صاحبزادی کا نکاح حضرت مولا کائنات شیر خدا کے ساتھ کریں، اور اب پھر سرکار تشریف لائے۔ اب یہ بھی آپ ضرور سنیے، ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ تشریف لائے سیدہ کائنات کے پاس، یہ سنت ہے اللہ کے بندوں۔ ابھی کل کے پتہ نہیں آج کوئی دوست ہمارے آئے ہوئے تھے، تو آپ پوچھتے نہیں ہیں بعد میں کتنے مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں خود اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ کئی گھروں کے اس لیے مسائل بنے کہ انہوں نے بیٹیوں سے پوچھا بھی نہیں، وہ ہفتے کے بعد مہینے کے بعد شادی ختم ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ جو ہم نے پوچھا نہیں تھا، تو شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، مہینہ گزر گیا، اب پتہ چلا ہم نے بیٹی سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ تو یہ سرکار کی سنت ہے۔ آپ تشریف لائے سیدہ کائنات کے پاس، پھر آپ نے وہ ساری بات آپ نے بتائی، آ کے میرے مصطفیٰ نے ایسے ایسے جبریل آئے، وہ پیغام لائے، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدہ کائنات سے پوچھا گیا باقاعدہ۔ سیدہ کائنات نے عرض کیا، حضور میرے ابا جان، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو رب نے حکم دیا ہے، میں اسی کے اندر راضی ہوں، اور آگے جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ مولا کائنات ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر قرار ہیں، لہذا میں اس بات پہ بالکل راضی ہوں۔ لیکن اس سے پتہ تو یہ چلا نا کہ سنت ہے بیٹی سے پوچھنا۔ آپ ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کو یہ حق ہے، لیکن بیٹی سے پوچھیں۔ آج کل تو ویسے اتنا فتنوں کا دور ہے، بغیر پوچھے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کل آگے بیان کریں گے، جس کے اندر یہ لازمی طور پہ یہ چیزیں آئیں گی کہ اللہ کے بندو، جن ہستیوں کا آپ اتنا مقام بیان کرتے ہیں، جن سے حسنین کریمین اور پھر آگے پورا کربلا اور وہ پورا سلسلہ ہوا، ان کے نکاح مشورہ دینے والے شیخین کریمین، ذہن سازی کرنے والے شیخین کریمین، یہ سارا اہتمام و انتظام کرنے والے شیخین کریمین، تو ان کی آپس میں دشمنی ہوگی، اور اللہ کے بندو ان کے آپس میں وہ محبت ہے جو سگے بھائیوں کی بھی شاید آپس میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔